نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے موضوع کو مختصر انداز میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ جس طرح ابھی اسٹیج پہ ہمارے محترم بھائی اویس سلطانی صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے چرچے آپ احباب کو سنا رہے تھے، اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ مومن ایمان لائے، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے۔ اب یہ بات تو عام سی ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی بات کہاں سے آ گئی؟ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کو سے خطاب فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے خطاب فرمایا ہے وہ لوگ منافقین ہیں۔ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل ان کا اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ وہ مومن ہے۔ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایسے ایمان لاؤ، ایسے مجھ پر ایمان لاؤ، ایسے میرے محبوب پر ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ خطاب فرمایا منافقین سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی بات یہاں پر اس طرح آتی ہے کہ منافقین خود کو مسلمان کہتے تھے۔ خود کو مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے تھے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، امامت بھی کروائی ہے اس نے مسلمانوں کی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، دیگر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی۔ صحابہ کرام بھی نمازیں پڑھتے تھے ان کے ساتھ، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، حضور امامت فرما رہے ہیں، منافقین بھی نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے، صحابہ کرام بھی نماز ادا فرما رہے ہیں حضور کے پیچھے، لیکن کیا ہے؟ منافقین کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، صحابہ کرام کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس،
ایسے ایمان لاؤ کہ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تم نماز تو پڑھتے ہو، تم روزے تو رکھتے ہو، تم دیگر عبادات تو کرتے ہو، لیکن میرے صحابہ کی طرح جس طرح ان کے دلوں میں میرے محبوب کی عزت ہے، جس طرح ان کے دلوں میں میرے محبوب کی محبت ہے، اسی طرح اپنے دلوں میں میرے محبوب کی محبت کو لے آؤ۔ تب جا کے تمہارا ایمان کامل ہوگا، تب جا کے تم اپنے مسلمانیت میں کامل ہوگے، تب جا کے تم اپنے ایمان میں کامل ہوگے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی ہر چیز، اپنے اولاد، اپنے والدین، ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب نہ مان لے۔ آپ کی محبت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت ہی نہایت ہی عجیب اور آپ کی محبت کا انداز ہی بالکل نرالا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر دعوت دی، دعوت طعام پر بلایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مدعو کیا، آپ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد کھانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا تناول فرما لیا، فرمانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر نماز ادا فرما لیں خیر و برکت کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مصلی بچھاتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے گھر نماز پڑھ لیں گے، میرے گھر نماز ادا فرما لیں گے تو میرے گھر میں خیر و برکتیں ہو جائیں گی، میرے گھر میں خیر و برکتیں ہو جائیں گی۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت طعام دیتے ہیں تاکہ حضور آئیں میرے گھر، حضور تشریف لائیں میرے گھر، آپ اپنے مبارک قدم رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں میرے گھر برسیں۔ یہ آپ کی محبت کا انداز تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کس طرح حضور سے محبت فرماتے ہیں۔ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا جنگ احد میں وصال ہو جاتا ہے۔ وصال کے بعد یہودیوں کا بہت سارا قرض ان پر ہوتا ہے، ان کے ذمے ہوتا ہے۔ اب والد کے بعد بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرض کو ادا کرے۔ آپ بہت پریشان، ایک باغ ہے کھجوروں کا، کس طرح قرض ادا کریں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے آپ تمام احباب بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ درود پاک کا ابھی اویس بھائی نے بہت اچھی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نظر فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ حضور سے اپنی محبت کا اور درود پاک سے اپنی وابستگی کا، اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پورے دن میں جب کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہوں، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہوں، تو میں نے ایک مخصوص وقت کیا جس میں ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ اس کے میں نے 4 حصے بنائے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ میں نے خاص آپ پر درود و سلام کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ میرا عمل کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو سعید خدری، آپ کا یہ عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر درود پاک کی کثرت کچھ زیادہ ہو تو اور بہتر ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبت کا پھر اظہار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ کے نام سے بڑی عقیدت ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ میری زبان پر آپ کا نام ہی رہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ میری زبان پر آپ کا ورد ہی رہے، میں اپنی زبان کو آپ کے ورد سے میٹھا کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب آئندہ سے میں یہ کروں گا کہ 2 حصے میں درود پاک کے لیے رکھ دوں گا اور 2 حصے میں دوسرے ذکر کے لیے رکھ دوں گا۔ اب کیسا رہے گا یا رسول اللہ؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے،
مگر کچھ اضافہ اور کر دو، درود پاک کی کچھ کثرت اور کر دو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب سے 3 حصے درود پاک کے لیے رکھ دوں گا، 3 حصوں میں درود پاک پڑھا کروں گا، آپ پر درود بھیجا کروں گا، اور 1 حصہ میں ذکر و اذکار کے لیے رکھ دوں گا۔ اب کیسا رہے گا یا رسول اللہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو سعید خدری، اگر مزید کثرت کر دو، مزید اضافہ کر دو تو بہتر ہو جائے گا، ورنہ یہ بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید محبت کا اظہار کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جتنا بھی مجھے ٹائم ملے گا، جتنا بھی مجھے وقت ملے گا، جس وقت بھی میں اپنی مشغولیت سے فارغ ہو جاؤں گا، اپنی مصروفیت سے فارغ ہو جاؤں گا، جتنے بھی ذکر میں جتنے بھی حصے میں ذکر و اذکار کرتا تھا، اب سارے کا سارا حصہ میں درود و سلام کو دے دوں گا۔ پورے کا پورا وقت میں اپنی زبان کو درود پاک کی لذت سے محظوظ کرتا رہوں گا، اپنی زبان کو، اپنے دل کو میں درود پاک سے مطمئن کرتا رہوں گا، درود پاک سے مٹھاس بھرتا رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بہت اچھا ہے اے ابو سعید خدری، اب بہت اچھا ہے، اگر تم اپنے سارے ہی وقت کو درود پاک کے لیے پیش کر دو تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو آپ بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو اپنی زبانوں کو درود پاک کی لذت سے تر کر دیا کریں، درود پاک کی لذت اپنی زبانوں کو چکھایا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی کیسی لذت ہے، ہماری زبانوں کو بھی محسوس ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کشش عطا فرما دے، ایسا ایمان عطا فرما دے، ایسا تقوی عطا فرما دے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ بھیجیں تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح زبانوں پر یہ لذت محسوس ہو۔ تو میں سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ، آپ حضور کی محبت، حضور کی برکت کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرے والد پر بہت زیادہ قرض ہے، میں کیا کروں؟ ایک باغ ہے چھوٹا سا، اب کٹائی کا وقت بھی آنے لگا ہے، کھجوریں اتنی ہیں کہ اگر قرض دار آ جائے میں ان کو دے بھی دوں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنے جانثار صحابی کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کٹائی ہو جائے ہر قسم کی کھجوریں، اجوا کھجور کو الگ کر دینا، اور جس جس قسم کی کھجوریں ہیں تمہارے باغ میں سب کو الگ الگ کر کے رکھ دینا، اور پھر مجھے بلانا۔ ایسا ہی کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، کھجوریں جب وقت مقرر ہو جاتا ہے کٹائی کرتے ہیں، درختوں سے اتارتے ہیں، ہر قسم کی کھجور الگ الگ جگہ میں رکھ دیتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں نے کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آپ کھجوروں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، 3 چکر، اور پھر ایک حصے پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آتے ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جاؤ قرض داروں کو بلا کے لے آؤ، جن جن کا قرض دینا ہے لے آؤ، اور جتنا بھی قرض ہے ساری کھجوریں ناپ کے دیتے رہو۔ قرض دار آتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کھجوریں ناپ ناپ کے سب کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کا قرض بھی اب باقی نہیں بچتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ابھی اصل بات آگے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کھجوروں کی کیفیت بتاتے ہیں، کیا کیفیت تھی کھجوروں کی۔ جب میں نے اتاری تھی تو اتنی کم تھی کہ اگر قرض دار آ جائیں اور میں سب کو دے دوں قرض ختم نہیں ہوگا لیکن کھجوریں ختم ہو جائیں گی، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے برکت کی دعا کی، اب کیا ہوا؟ قرض دار آئے، سب قرض داروں کو کھجوریں مل بھی گئی، سب کا قرض ختم بھی ہو گیا لیکن کھجوریں اسی طرح کی اسی طرح تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کھجوریں جتنی تھی اب پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت۔ آپ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو یہ کیفیت ہے، کھجوریں اب پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ ذرا صدیق اکبر سے جا کے پوچھو، عمر فاروق سے جا کے پوچھو، شیخین کریمین سے جا کے پوچھو، ان کو بتاؤ یہ بات۔ حضرت جابر بن عبداللہ آتے ہیں،
شیخین کریمین کے پاس سیدنا صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آتے ہیں اور یہ سارا بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر و برکت کی دعا کی اور میں نے قرض داروں کو سارا قرض دے دیا. پھر اس کے بعد جو کھجوریں تھیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی. سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ جس شخص کے لیے حضور خیر و برکت کی دعا مانگ دیں اس کے لیے پوری نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی، صحابہ اکرام کی جانثاری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر، آپ کے ہر فعل پر فدا تھے. آپ کے قول سے بھی محبت کرتے تھے، آپ کے فعل سے بھی محبت کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی مال، جان، عزت، آبرو ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کر لے. آخری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سنا کے محبت پر اجازت چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں کہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات آپ سے ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ مان لے. تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تمہارے ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تکمیل کو تمہارا ایمان نہیں پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں، سکتہ آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میری کیفیت یہ ہے کہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر چیز سے، اپنے ماں باپ، مال، جان، عزت، آبرو ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب نہ مان لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میری بھی یہی کیفیت ہے. پہلے تو میری یہ کیفیت تھی کہ میں اپنی جان کو زیادہ محبوب مانتا تھا، لیکن اب میری یہ کیفیت ہے کہ میری جان، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ بھی محبوب ہیں. نہ میں اپنے والدین کی پرواہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، نہ میں اپنے مال کی پرواہ کرتا ہوں آپ پر قربان کرنے میں، نہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قربان کرتا ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دوں گا. مجھے اب یہ میری کیفیت ہے، یہ میرے دل کی بات ہے کہ میں اب آپ کو اپنی مال، جان، عزت، آبرو ہر چیز سے زیادہ محبوب مانتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقبال نے کیا خوب کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین.